دجال سے کون مراد ہے؟ سر ایک بات ہے، یہ حضور جو بات کرتے ہیں ایلیگوریکل سمبولک، مطلب جو کرائسٹ کے معجزے ہیں، کرائسٹ کے جو معجزے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سمبولک تھے، یعنی کہ ٹرو سینس میں وہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کانا دجال کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹرو سینس سے کریکٹر نہیں ہے، وہ سمبولک ہے لیکن لفظی نہیں ہے۔ جی ٹرو سینس تو نہیں، ٹرو سینس مطلب لٹریٹ میننگ جو ہے اور سمبولک ہے، لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے۔ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ تم دیکھو کہ اگر وہ گدھا آئے جس کو تم کہہ رہے ہو واقعی گدھا ہو، تو وہ گدھا آگ کھائے گا، ٹھیک ہے جی، اور آگ کھا کر چلے گا اور اس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی، اور داخل کہاں سے ہوں گی، کس راستے سے؟ کبھی غور بھی تو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمبولک ہونا خود ثابت کر دیا ہے، ان کو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی، پیٹ کے دونوں طرف، وہاں سے لوگ بیٹھیں گے، اور اندر تو اس نے آگ کھائی ہوگی تو جلیں گے کیوں نہیں؟ فرمایا اندر آرام دہ بیٹھنے کے انتظام ہوں گے اور روشنیاں بھی جل رہی ہوں گی، اور وہ گدھا اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر ایک دن میں یا گھنٹوں میں طے کرے گا۔ اور فرمایا کہ وہ اس کے اسٹیشن ہوں گے، ہر اسٹیشن پر رکے گا اور کہے گا آ جاؤ جس نے بیٹھنا بیٹھ جائے، میں چلنے لگا ہوں، پھر چل پڑے گا، اور پھر اگلے اسٹیشن پہ رکے گا، پھر اگلے اسٹیشن پہ رکے گا، اور سواریاں اس میں سفر کریں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے پیش گوئی کی تو اس کو لفظی کہنے والا گدھے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کے سامنے بات روشن ہو گئی۔ دنیا میں مذہبی پیشگوئیوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان پیشگوئی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی، لفظاً پوری ہوئی ہے، مگر معنی کے طور پر ہر لفظ کے جو معنی ہیں وہ پورے ہو گئے۔ پھر یہ بھی مولویوں نے نہیں سوچا کہ وہ گدھا جو اس طرح دوڑی پھرتا ہے اسٹیشن بنا بنا کر، ہے تو دجال کا گدھا مگر چڑھتے ہیں اس میں عام لوگ، اور پھر یہ نہیں سوچا کہ وہ سمندر میں بھی چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سمندر میں چلے گا تو اس کا حجم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر سفر کر رہے گا سمندر میں، اور گھٹنوں سے نیچے نہیں ڈوبے گا۔ اس پر پہاڑوں کے خوراک کے پہاڑ لدے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ خوراک کے جو پہاڑ لدے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے غریب قوموں کی طرف تحفہ لے کے جائے گا، لیکن صرف ان غریب قوموں کی طرف جو دجال کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، جو دجال کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے، وہ بھوکے مر جائیں تو ان کو یہ فوڈ ایڈ نہیں دے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ سے واقعتاً ماؤنٹین لوڈز، پہاڑ لدے ہوئے خوراک کے چلتے رہے ہیں جہازوں پر، اور ان غریب ملکوں کی طرف جاتے رہے ہیں جہاں بھوک تھی مگر وہ امریکہ کی بالادستی کو قبول کرتے تھے، ساتھ کے ہمسائے بھوکے مرتے رہے، ان کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ درست ہے یا غلط ہے؟ تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ وہ گدھا کیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی ایسا موقع چھوڑا ہی نہیں جس سے صاحب عقل کو سمجھ آ جائے کہ لفظی پیشگوئی نہیں ہے، مانوی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گدھا اتنی لمبی چھلانگ لگائے گا کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں، اور بادلوں سے اوپر اڑے گا۔ اب بتائیے کہ جب جہاز مشرق سے اڑتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کرتے ہیں اور بادلوں سے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی؟ تو اگر آپ لفظوں میں اٹکے رہے تو کبھی بھی مرتے دم تک بھی آپ دجال کی گدھے کو نہیں پہچان سکیں گے، دجال کو پہچانے کی تو باری ہی نہیں آنی۔ بس وہ علامتیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائیں اور ہمارے سامنے پوری ہو گئیں، ان کو جب میں غیروں کی مجلس میں، عیسائیوں کی مجلس میں بیان کرتا ہوں تو ہر ایک سر ہلاتا ہے کہ درست ہے، یہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی ہے۔
ایک بات مولوی بیٹھے صرف لارنگ نہیں ہوئی. تو کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دور میں آنکھیں کھولیں، اس زمانے کے علم میں آنکھیں کھولیں تو آپ کو احمدیت کے سوا کچھ سچا دکھائی نہیں دے گا مولویوں اسلام کے اندر. کیونکہ ہر بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عقل کل کا تقاضا ہونا چاہیے. پروفٹس کی وزڈم، یعنی جو عقل اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے اس کے مطابق اس کی شایان شان ہم ترجمے کرتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے دکھائی دے دیتے ہیں. تو جب دن چڑھ آئے تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے کہ رات ہے کہ دن ہے. اس لیے احمدیت کا اس نظر سے بھی مطالعہ کر کے دیکھیں. وہ دجال آ بھی گیا، اس کے دن پھر بدلنے بھی شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور کبھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو کسی کو نہیں پتا. نہیں، سائنسدانوں نے اندازہ لگا لیا. روشنی کے سفر سے روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے، درست؟ اور کائنات کے پرلے کنارے سے جو اس وقت سب سے دور ہے وہاں سے جو روشنی 18 ارب سال یا 20 ارب سال پہلے چلی تھی وہ اب یہاں زمین پہ پہنچ رہی ہے. اور وہ 18 ارب سال پہلے کے واقعات اس زمانے کی روشنی پہنچ کر بتا رہی ہے کہ میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کیا پیغام لائی ہوں. تو کائنات کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شخص روشنی پر چڑھ کر سفر کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ تو اس کو کائنات کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ 20 ارب سال یا 18 ارب سال. لیکن 18 ارب سال سے زیادہ اس لیے کہ کائنات پھیل بھی رہی ہے اور دور ہٹ رہی ہے. تو جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو کنارہ اور دور ہٹ چکا ہوگا. اب سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مولوی کیا کہتے ہیں کہ کس آسمان پر اٹھائے گئے؟ چوتھے آسمان پر. ٹھیک ہے؟ کل کتنے آسمان ہیں؟ 7. تو چوتھا آسمان مڈل میں ہوا نا. ٹھیک ہے؟ تو مڈل کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہوا؟ 10 ارب سال. ٹھیک ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روشنی پر چڑھ کر اس وسطی آسمان کی طرف جا رہے ہوں تو ابھی یہاں کنارے پہ ہوں گے کہیں، کیونکہ 2000 سال اور 10 ارب سال میں بہت فرق ہے، بے انتہا فرق ہے. تو ابھی تو پہنچے ہی نہیں. اور ہاتھ لگا کر اگر فوراً واپس مڑیں تو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 20 ارب سال تک امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے. یعنی کہتے یہ نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے ان کا، کیونکہ کہتے ہیں لفظاً مانو. یہ نبی لوگ ٹائم سپیس سے آزاد نہیں ہوتے؟ یہ نبی پیغمبر ٹائم اور سپیس سے یہ لوگ آزاد نہیں ہوتے؟ کیا وہ خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں، مراج شریف بھی تو ہے نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوتے ہیں نا. خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں، خدا کی کانسنٹ کے ساتھ تو ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے قانون سے آزاد ہیں کہ نہیں؟ نہیں. سپیس اور ٹائم کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا نے. تو اس سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ خدا کی کانسنٹ کے ساتھ. کیا؟ اس کی مرضی کے ساتھ. اس کی کیا آپ اپنا قانون اپنی مرضی سے توڑ دیتے ہیں؟ اگر مقنن اچھا ہو تو وہ قانون میں گنجائشیں رکھتا ہے، اس کو توڑا نہیں کرتا. یہ جاہل لوگ ہی ہیں جو اپنے قانون بناتے ہیں، ناقص بناتے ہیں اور پھر توڑنا پڑتا ہے ان کو. جو مقنن اچھا ہو وہ قانون میں گنجائشیں رکھا کرتا ہے، توڑا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون بنا کر توڑنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے قوانین جو ہیں زمین و آسمان پر حاوی ان میں ایک ذرہ بھی رکھنا نہیں ہے. کبھی پڑھی نہیں آپ نے یہ آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی رکھنا نہیں ہے کہ اگر تم نظر کو دوڑاؤ اور ڈھونڈو کہ شاید کہیں کوئی لوپ ہول باقی رہ گیا ہو تو تمہاری نظر تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے گی. پھر دوڑاؤ اور پھر ڈھونڈو کہ کوئی رکھنا ہے کہ نہیں. ناکام نامراد تھکی ہوئی نظر تمہاری لوٹ آئے گی مگر کہیں کوئی رکھنا نہیں پائے گی. تو جس خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا قانون اتنا کامل ہے وہ توڑے گا کیوں؟
نعوذ باللہ من ذالک وہ خود جاہل ہے. تو اس لیے خدا کا قانون ہر ایک کے اوپر برابر چسپاں ہوتا ہے. نبی بھی اس قانون کی زد سے باہر کبھی بھی نہیں رہے. کوئی نبی ایسا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں خدا کے قانون سے بالا ہوں. خدا اپنے قانون کے تابع ان کو بچاتا ہے. ورنہ فرعون سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا کیوں فرما دیا؟ کیا دنیا کا معمولی عرب کا قانون بھی اس کا غلام نہیں تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کہ جس کائنات میں رکھنا کوئی نہ اس میں رکھنا خود پیدا کر دے. اور جہاں تک حساب کا تعلق ہے، جو صاحب دانش لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حسابی لحاظ سے روشنی کی رفتار سے آگے بڑھنا ممکن ہے ہی نہیں. اس حساب کی روح سے جو خدا نے پیدا کیا ہے، اس حساب کی روح سے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حساب میں قیامت تک اسی حساب سے چاند سورج چلتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کی رفتاروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھیں. اس لیے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ کوئی جھوٹی پناہ نہیں لے سکتے. اگر بچانے کی خاطر خدا نے یہ کام کیا کہ قانون توڑ دیے تو یہود سے وہاں کیوں نہ بچا لیا؟ 1000 گز اونچا اٹھا لیتا. یہود نے پہنچ جانا تھا 1000 گز تک. چوتھے آسمان پہ ضرور پہنچا کے رکھنا تھا. سارے قانون تہس نہس، سب نبیوں سے الگ سلوک. عقل کی باتیں کریں، خدا کا خوف کریں. قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کا، صرف عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ اس کو توڑیں گے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آ کے کرے گا کیا. وہی عیسیٰ آئے گا نا جو پرانا تھا. اگر مولوی ماں کی بات آپ مانتے ہیں تو وہ کیا تھا؟ کس کی طرف رسول تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف جی یا اسلام کی طرف؟ بنی اسرائیل. قرآن نازل ہوا تھا اس پر؟ اچھا اب بتائیں، وہ اسپیس میں بیٹھا ہوا نا ابھی تک. رسول اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1400 سال. حضرت عیسیٰ اوپر غیر مسلم نبی کے طور پر بیٹھے ہوئے یا مسلم نبی کے طور پر؟ یہ تو کرسچن کا اپنا کانسیپٹ ہے، مسلم کا اپنا ہے. وہ مسلمان تو نہیں نا پھر؟ نہیں. تو غیر مسلم نبی یہاں آ کے کرے گا کیا؟ جبکہ قرآن کہے گا رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے اس کی غلامی کریں گے آپ؟ عقل سے بات کریں. قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابع کیا، انجیل کے تابع کیا. قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابع کیا. تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آ کے، یا تورات کی تعلیم دے گا؟ تو وہ خود مسلمان ہو گئے، آپ کو عیسائی بنا دے گا آ کے. تھوڑا سا غور کریں، عقل دوڑائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور اس کو خبر ہی نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ خبر ہو گئی تو خدا نے براہ راست خبر دی نا. پھر خبر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ ہونا پڑے گا. مسلمان ہوئے تو اسلام پر عمل کیسے کریں گے؟ اسلام کی تعلیم براہ راست دل پہ نازل ہوگی، اور اگر دل پہ براہ راست نازل ہوئی تو ایک شریک نبی پیدا ہو گیا کائنات میں. یہ سارے ظلم، یہ سارے فساد اس لیے برداشت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میرے صاحب کو سچا نہ مانے. سب کچھ اپنا جھوٹا کر دیا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننا پڑے. یہ عقل کا سودا نہیں. بیٹھیے. تھینک یو سر. تھینک یو. اور کوئی سوال؟ کیوں جی؟ آج تو بڑی جلدی سوال ختم ہو گئے. ہم شکریہ آپ کا، کچھ دیر آپ نے لگا دی یہاں. کچھ پروفیشنل سوال کرنے والے تھے، وہ کہاں غائب ہیں؟ آ رہے ہیں؟ یہ تو السلام علیکم سر. میرا ڈاکٹر صاحب ہیں جو پروفیشنل سوال کرنے والے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ ہیں؟ کسی نے ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو تو بہت شوق ہے سوال کا.
میرا خیال ہے خدا نے بٹھائے ہوئے آدمی دائیں بائیں. سمائیے. ظہور مہدی آخر زمان